صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ. چاہے وہ خطابت کے اعتبار سے ہو یا صحافت کے اعتبار سے ہو، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ ہم بھی انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ آج ہمارے درمیان عم محترم جانشین زیغم اسلام حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ العزیز چند ہی لمحوں میں وہ آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوں گے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اپنی صحت کی خرابی، تمام تکلیفیں اور ان سب کے باوجود، دوسری مشغولیات کے باوجود، ہماری ضد اور اس سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں کے عشق میں آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ہم سب خدام سنی مجلس عمل آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی۔ میرے نصیب میں نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج شب عاشور ہے، یعنی محرم کی 9 تاریخ گزر کر مغرب کی نماز سے غروب آفتاب کے بعد سے 10ویں شب لگ گئی ہے۔ محرم کا پورا مہینہ نام ہی اس کا محرم ہے، اور اس کی خاص صفت محرم الحرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مہینوں کو حرمت والا خصوصی مہینہ قرار دیا۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور پھر یہ تیسرا مہینہ محرم، اور پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ۔ یہ 4 حرمت والے مہینے آپ لوگوں کے سامنے مسلسل بیانات ہو رہے ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ اہل لکھنؤ ہیں۔ اللہ نے آپ کو نوازا کہ آپ عقائد صحیحہ کو جانتے اور اس پر عمل کرتے۔ میں کوئی تفصیلی بیان نہ کر کے ایک مختصر بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں جو فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بیان فرمائے کہ سال کے 12 مہینے ہیں پوری تعداد، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ ان حرمت والے مہینوں کا احترام لازم ہے۔ دور جاہلیت میں بھی یہ حرمت والے مہینے جو تھے، ان میں دور جاہلیت میں مشرکین بھی ان مہینوں کا احترام کرنے پر مجبور تھے، اور جنگیں جو ہو رہی ہوتی تھی، حرمت والے مہینے آتے تھے تو جنگیں روک دی جاتی تھی۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ڈنڈی ماری ہوتی تھی،
اور اس میں ایک بات یہ کی جاتی تھی کہ صاحب وہ حرمت والے مہینوں ان کا مثال کے طور پر محرم شروع ہو گیا یا ذی قعدہ شروع ہو گیا پہلا مہینہ، ان کا آپ کی 2 ذی قعدہ ہے۔ اس سے بھی آپ لوگ واقف ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ابھی بھی ہیں کرنے والے کہ جو کہتے ہیں کہ اپنا کسی مہینے کو ان کا اب کی 2 یہ لگ گئے۔ تو وہ بھی یہ کرتے تھے کہ ذی قعدہ کا مہینہ آ جائے اور وہ یہ کہیں کہ ذی قعدہ ہے اور اس کے بعد پھر وہ جنگ جاری رکھیں، اس کو وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کو وہ بھی اپنے گویا کہ تہذیبی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی حرام سمجھتے تھے، اس لیے یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ وہ ہوتا ہے، بہرحال وہ ایک سسٹم ہے الگ، اس میں تفصیلات میں نہ جاؤں گا۔ بہرحال وہ یہ کہتے تھے کہ اب کی مرتبہ مثال کے طور پر شوال 2 ہو گئے، زیادہ ذی قعدہ آئے ہی نہیں، ابھی شروع ہی نہیں ہوا ذی قعدہ، اس لیے ہم جاری رکھیں گے، یا کچھ تاخیر سے شروع ہوگا، 8 دن بڑھ گیا، ان 8 دن میں اپنا وہ کام کر لیں گے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ اب شروع ہوا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں کے سلسلے میں خصوصی تاکید کی، اور اللہ نے ان کا احترام لازم کیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت اور فضیلت بیان کی۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق اس مہینے سے خصوصی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں کیا فرمایا؟ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو 2 وسیلے ہیں، 2 طریقوں سے مدد طلب کرو، ایک صبر کے ذریعے، دوسرے نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو صبر اور صلاۃ دونوں ہی چیزیں ہر حال میں محبوب اور مطلوب ہیں۔ نماز کوئی خاص موقع پر یا مصائب اور پریشانیوں کے موقع پر نہیں ہے، بلکہ نماز ایک لازمی امر ہے، اور ہر ایمان والا اس بات کو جانتا ہے کہ اس کو دن میں ہر دن 5 مرتبہ اس کے اوپر نمازیں فرض ہیں، اور وہ نمازیں ادا کرنا ہے۔ جس دن بھی وہ نماز چھوڑے گا جان بوجھ کر، وہ گناہ گار ہوگا، مجرم ہوگا اللہ کے ہاں۔ یہی معاملہ صبر کا بھی ہے۔ لیکن ایک بات حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نے جو صبر کے تعلق سے فرمائی، اس کا میں ذکر کرنا اس وقت مناسب سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جس وقت صدمہ پڑے اولین ساعتوں میں، اس وقت برداشت کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا نام صبر ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت تو بے صبری کا مظاہرہ کیا، جس طرح بھی کیا، جواب دینے کی صورت میں، یا رونے دھونے کی صورت میں، یا منہ پیٹنے کی صورت میں، یا ماتم کرنے کی صورت میں، جس طرح چاہا کیا، اور اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد طبیعت کو ہوگا قلق چند روز، طبیعت کو ہوگا قلق چند روز، سنبھلتے سنبھلتے سنبھل جائے گی۔ تو یہ تو ہونا ہی ہے۔ مرنے والے کے ساتھ کون مرا ہے؟ کون مرا ہے؟ لیکن اس کا نام صبر نہیں، وہ تو مجبوری ہے، وہ تو مجبوری ہے بھائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غم ہلکا ہوتا ہے، اور پھر خاص طور سے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اہل تعلق کو، مثال کے طور پر کسی کا جوان بیٹا ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا، یا اور کوئی حادثہ اس کے اوپر آیا، تو جب سال گزرنے کے بعد وہ تاریخ آتی ہے
اور وہ دن آتا ہے تو پھر ایک مرتبہ زخم تازہ ہوتا ہے. پھر وہی حکم ہے جو اس وقت کیا تھا. اب جب تم کو یاد آئی ہے تو پھر برداشت کرو، صبر کرو. اور اس کا مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ایمان والوں کو کیا. اے ایمان والوں، تم کو یہ اپنانا ہے. اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو تو استعینوا بالصبر والصلاۃ. آج محرم کے تعلق سے، 10ویں یوم عاشورہ کے تعلق سے، 10ویں محرم کے تعلق سے میں اگر تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن بالکل تازہ معاملہ آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ اہل لکھنؤ تو خوش نصیب ہیں کہ اور بھی جانتے ہیں کہ محرم میں اور کیا کچھ ہوا، یا 10ویں محرم یوم عاشورہ کے اور کیا فضائل ہیں. لیکن بہت سے لوگ تو صرف ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی کو سے جانتے، اور پھر حضرت حسین سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے غم مناتے ہیں، غم حسین. اور پھر جو لوگ صبر کی تلقین کرتے ہیں، جو لوگ شہادت کو بحکم ربانی اللہ کا خصوصی انعام قرار دیتے ہیں، ان لوگوں پر طعنا کرتے ہیں تم کیا جانو غم کرنا. ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہم غم کرنا نہیں جانتے. ہمیں غم سے غم منانے سے منع کیا گیا ہے. دیکھیے، غم ہو جانا تو ایک فطری چیز ہے، لیکن غم منانے کی اجازت نہیں. جن کا نام لے کر غم منایا جاتا ہے، خود ان کا طریقہ کیا تھا سب کو معلوم ہے. یہ ایک تاریخ کی سچی حقیقت ہے. اس میں پھنے جو ٹاکے گئے ہیں اور اس میں جو اضافے کیے گئے ہیں اور جو اپنی طرف سے منمانیاں کی گئی ہیں، میں ان لغویات میں پڑھے بغیر بالکل صاف دو ٹوک انداز میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر گوشے وہ حسین کہ جن کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایک مرتبہ نکلے تو آپ کے ایک دیوانے نے دیکھا کہ حسین کاندھے پر سوار ہیں، تو حسین کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان صحابی رسول نے کہا، نعم المرکب نعم المرکب نعم المرکب نعم المرکب، اے خوش نصیب سوار، تو نے کتنی پیاری سواری پائی. یعنی کاندھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیری سواری بنے. کیا سواری پائی ہے، کیا سواری پائی ہے. ہر ایک کو کہاں یہ نصیب. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، یہ نہ کہو. مجھے جو اچھا لگے گا وہ یہ ہے کہ تم یہ کہو، نعم الراکب نعم الراکب نعم الراکب نعم الراکب. سوار کتنا پیارا ہے، سوار کتنا پیارا ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشق اور محبت کا علم ہوتا. وہ حسین اسوہ رسول سے ہٹ سکتے تھے، اسوہ رسول سے ہٹ سکتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک بالکل سچی اور واضح حقیقت یہ ہے کہ آخری حد تک انہوں نے صبر کیا. پہل کسی معاملے میں کی ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ ہم کو کسی سے اقتدار چھیننا ہے یا ہم کو کسی سے لڑائی لڑنا ہے، یا عین میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد بھی، کربلا میں پہنچنے کے بعد بھی پوری برداشت، پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالے رہے. ان کے اپنے افراد خاندان، ان مکاروں کی تو میں بات نہیں کرتا جو ان کو بہلا کے اور ٹہلا کے لائے تھے، وہ تو ایک تاریخ کا المیہ. اور اس سلسلے میں بہرحال میں نے بھی کچھ لکھا ہے. وہ آج کل تو پاکستان والوں نے میرا ایک مضمون شائع کیا ہے، وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، وہ بھیجا جا رہا ہے. وہ میری کتاب ہے تاریخ کی مظلوم شخصیتیں، اس میں سے انہوں نے نقل کیا، اس کو بہت بھیج رہے ہیں وہ سب کے پاس. شہید غیرت
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عنوان سے. تو اس میں نے بہت تفصیل سے ساری چیزیں لکھی ہیں. میں ان چیزوں کو یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا، نہ اس وقت بیان کرنے کا موقع ہے، نہ ان تفصیلات کی گنجائش ہے. لیکن یہ ایک بات بالکل واضح ہے، بالکل تسلیم شدہ سچائی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے دلارے، ان کے جگر گوشے، ان کے معاون، ان کے جانثار ان کے سامنے کٹتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. جب آخر میں ان کا نمبر آیا تو یہ مسلمہ چیز ہے کہ زندگی کا آخری عمل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا؟ نماز. 2 رکعت نماز پڑھ لے تب آئیں گے سامنے. 10 محرم یا محرم کا مہینہ آنے کے بعد جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، سچی محبت کرنے والے ہیں، وہ اسوہ حسینی کو اپنائیں گے نا. حسین نے جس چیز کو پسند کیا وہ ان کی پسند ہونا چاہیے نا. حسین نے جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ اپنانا چاہیے نا. یا من ہونا، اپنا من مانا کہ ہم تو غم منائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم منایا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات اس مومن کے لیے اس کائنات کا سب سے بڑا غم ہے اور رنج ہے. نہ اس سے بڑھ کر کوئی رنج ہو سکتا ہے، نہ رنج کا تصور کیا جا سکتا ہے. اسی لیے بزرگان دین نے، اہل اللہ نے، اہل دل نے، علماء کرام نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ کسی کے اوپر کوئی بہت بڑا ناقابل برداشت حادثہ پیش آوے اور وہ سنبھالے نہ سنبھل رہا ہو اور غم بھلائے نہ بھول رہا ہو، تو ایسے میں اس کو یاد دہانی کراؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی. جب رسول کی وفات کا ذکر اس کے سامنے آ جائے گا تو اگر سچا مومن ہے تو خود بخود یہ غم ہلکا ہو جائے گا. اس لیے کہ فطری نظام ہے، فطرت کا قانون ہے کہ جب بڑا غم یاد آ جاتا ہے تو چھوٹا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کوئی غم نہیں. اور یہ غم حضرت حسین نے جھیلا تھا، یہ غم حضرت حسین نے جھیلا. ان کی والدہ ماجدہ بہت کم عمر تھے، بچے تھے، لہذا وہ تو اس قابل نہ تھے کہ کوئی اس پر تاثرات کا اپنا کوئی لمبا اظہار کر پاتے، لیکن گھر کے ماحول میں ہوتا یہی ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھیں جو آخر میں بچی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن کی وفات ہوئی. ایک واقعہ اس تعلق سے یاد آ گیا. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اپنے قریب کیا اور کان میں کچھ کہا. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی. حضور نے روتا دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اشارہ کیا، پھر بلا کے کچھ کان میں کہا، اب ہنسنے لگی. کہاں تو رو رہی تھی، ذرا ہی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے کچھ کان میں کہا تو ہنسنے لگی. اب لوگوں کے لیے یہ منظر بڑا عجیب تھا کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں رونے بھی لگی اور ذرا ہی دیر کے بعد ہنسنے بھی لگی، اور دونوں کا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ان کے کان میں کہی تو لوگوں کو تجسس ہوا. بعد میں لوگوں نے پوچھا، ہے فاطمہ کیا کہانی تھی، کیا قصہ ہے؟ کہ ایک ہی مجلس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے پہلے کچھ کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگیں، پھر بلا کے کہا آپ ہنسنے لگیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، پہلے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے بلا کر کان میں یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ، اللہ نے مجھے جو مقصد لے کر اس دنیا میں بھیجا تھا وہ کام میں نے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے مکمل کر لیا. پوری انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ نہیں کہہ رہا ہوں، پوری انسانی تاریخ کی واحد ہستی ہے کہ جس نے یہ اطمینان کا اظہار کیا ہو کہ میرے ذمے جو کام تھا وہ میں مکمل کر کے جا رہا ہوں، اور اللہ نے بھی کہہ دیا ہو
کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، یعنی میرے نبی کے ذمے جو کام تھا وہ کر دیا۔ عام طور پر ہم آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کیا کوئی بڑی شخصیت، کوئی کارآمد شخصیت، کوئی اہم شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو تعزیت کرنے والے اس کے سلسلے میں اس کے کچھ فضائل، کچھ مناقب، کچھ کاموں کا ذکر کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ جانے والا گیا، اگر کچھ دن اور زندہ رہتا تو کچھ اور کام ہوتا، یا فلاں کام وہ شروع کر چکے تھے ادھورا رہ گیا، زندگی نے وفا نہیں کی، اگر رہتے تو یہ کام بھی مکمل ہو جاتا۔ یہ ہوتا ہے نا، یہی، لیکن نبی کے لیے جو کام سپرد کیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جس کے لیے بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلا کر یہی کہا پہلی مرتبہ کہ اے فاطمہ، اللہ نے جس کام کے لیے مجھ کو بھیجا تھا اپنے فضل سے وہ کام مجھ سے مکمل کرا لیا، اب بے ضرورت اللہ مجھ کو اس دنیا میں نہیں رکھیں گے۔ اللہ اپنے قریب مجھ کو بلائیں گے، لہذا اے فاطمہ مجھ کو یہ یقین ہے کہ میری اس دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، میرا کام مکمل ہو گیا، اب اللہ مجھ کو بے مقصد اور فضول اس دنیا میں نہیں رکھیں گے، کام مکمل ہو گیا، لہذا میری دنیا سے رخصتی کا وقت آ رہا ہے۔ اب نصیحت کی کہ اے فاطمہ یہ ہو کے رہے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر غم تو یہ بہت بڑا آئے گا، لیکن اے فاطمہ برداشت کرنا، غم نہ منانا، سینہ نہ پیٹنا، گریبان چاک نہ کرنا۔ یہ احادیث میں، معتبر احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، گریبان چاک نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، منہ پہ تماچے نہ مارنا، غم منانا نہیں۔ تو جب رسول کی وفات کی خبر میں نے سنی تو میرا دل پھٹ گیا، بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تصور کر کے کہ کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ میں اس دنیا میں رہوں گی اور میرے والد اور میرے باپ اور میرے آقا نہیں رہیں گے، ان کے بغیر میں کیسے رہوں گی، یہ تصور کر کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت بھی کوئی بے صبری ہائے وائے نہیں کیا انہوں نے، نبی کے سامنے ہی کچھ غم کا اظہار کرتے ہوئے کچھ زبان سے کہتی، کچھ چیختی چلاتی، ہائے ابا یہ کیسے ہوگا، بابا ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے، کہتی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے، بس آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے۔ جب رسول نے مجھ کو زنجیدہ اور غمگین دیکھا تو بلایا، اور بلا کر پھر مجھے خوشخبری سنائی، کہا اے فاطمہ جہاں اللہ مجھ کو بلائے گا وہاں سب کو بلائے گا، میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے اعزا اقربا اور میرے اہل بیت میں سب سے پہلی تم ہوگی جس سے میری ملاقات ہوگی، سب سے پہلی ملاقات تم سے ہوگی، تم ہو میرے پاس۔ جب میں نے یہ سنا کہ تھوڑی مدت کی بات ہے تو میں ہنسنے لگی، مجھے خوشی ہو گئی کہ میری جدائی کی مدت مختصر رہے گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ وہ فاطمہ ان 6 مہینوں کے لیے بھی کیسی گزری ہوگی ان پر، کوئی واہ ویلا نہیں کی، کرتی کیسے، رسول کی بیٹی تھیں فاطمہ، رسول کی گودوں میں پلی تھیں فاطمہ، رسول کا پیار تھیں فاطمہ، رسول کا فخر تھیں فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، ہٹ جاتی نہیں، لیکن ہاں اپنے کرب اور اپنی بے چینی اور اپنی تڑپ کا اظہار اپنے ایک شعر میں کیا۔ صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر غموں کا وہ پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے
کہ اگر دن کے اجالوں پر ڈال دیا جائے تو دن رات بن جائے. اپنی تاب و توانائی اور اپنی قوت اور اپنی روشنی کو فراموش کر کے دن رات بن جائیں گے. بس اس سے زیادہ کوئی بتائے کہ فاطمہ نے کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم منانے کے لیے اپنے تماچے مارے ہوں، کب ماتم کیا ہو، کب منہ پر تھپڑ مارے ہوں، کب غموں کا اظہار کیا ہو. اور جب فاطمہ تو جب گھر کے ماحول سے ہی متاثر ہوتے. یہ 8-8 سال کے اور 6-6 سال کے بچے جو چھریاں اور چاقو لے لے کے نکل آتے تو وہ خود تھوڑی جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، وہ تو اپنے گھر کے ماحول سے متاثر ہوتے. تو حسن اور حسین فاطمہ کی گود میں تو پل رہے تھے، کیسے بے صبری کرتے. اور سچے مومن تھے وہ، اس لیے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کرتے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. پہلی چیز صبر، بردار. دوسری چیز صلاۃ، نماز. آخری عمل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں نماز. جب یہ چیز ہے تو میرے بھائیوں، ہم کو حسینی ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے، تاریخ کی گڑی پڑی جھوٹی اور فضول اور بکواس اور روایتوں کے ذریعے سے نہیں، نہ رسم و رواج کے ذریعے، نہ اپنے باپ دادا کا سہارا لے کر. کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ نہیں. اللہ نے قرآن میں جو چیز بیان کی وہ پکی پکی بات، اس کے مطابق ہم کو اپنے آپ کو حسینی ثابت کرنا ہے، حسین والا ثابت کرنا ہے. اور حسین والے سن لیا آپ نے، میں نے بتا دیا آپ کو، میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کر دیا کہ جو حضرت حسین نے کیا وہی ہم کو اپنانا ہے. تب ہم اپنے آپ کو حسینی ہونا ثابت کر سکیں گے، حسین والا ہونا ثابت کر سکیں گے، ان سے اپنے عشق اور محبت کو ثابت کر سکیں گے. ایک بات. دوسری بات اس سلسلے میں جو عرض کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جرم کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بھئی قتل تو قتل ہے، بال ارادہ قتل ہو تو بھی جرم ہے، بلا ارادہ قتل ہو تو بھی جرم ہے. قرآن نے دونوں کی الگ الگ سزائیں مقرر کی ہیں. ایک قتل خطا ہے، ایک قتل عمد ہے. خطاً قتل کر دیا. اب مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے ایک ہمارے محلے کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب، ایک بندوق کی دکان میں ایک لڑکا کام کرتا تھا. محلے کی بات پرانی بات ہو گئی. وہ ایک بندوق کی دکان میں کام کرتا تھا تو وہ بندوق ان کی کسی صاحب کی آئی ٹھیک ہونے کے لیے، انہوں نے ٹھیک ویک کر کے اور اللہ جانے کیسے کیا ہوا اس کو لوڈ کر کے رکھا. وہ صاحب جو آئے مالک اس کے، تو انہوں نے اس کو چیک کیا، ان کو اندازہ نہیں تھا، وہ گھوڑا دب گیا اور اسی کے لگ گئی کاریگر کے، اسی جگہ تڑپ کے گر گیا. قتل تو ہے، اس کو کہیں گے قتل خطا. ارادہ نہیں تھا مارنے کا مگر جرم ہے. قرآن میں اس کی بھی سزا مقرر کی گئی ہے، اس کو بھی ایک جرم گردانا گیا ہے. اور ایک ہے بال ارادہ، جان بوجھ کر ٹارگٹ بنا کر نشانہ بنا کر کسی کو قتل کرنا، یہ قتل عمد ہے، اس کی بھی سزا قرآن میں ہے. اب قتل عمد میں بھی 2 قسمیں ہیں. جرم تو جرم ہے، ایک ہے جرم سرزد ہو گیا، جذبات میں آ گئے، ناقابل برداشت ہو گیا معاملہ. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوئے. اس کی تفصیلات بیان کرنے کا نہیں وقت ہے. بہرحال تو وہ ایک اسرائیلی یعنی ان کی قوم کا اور ایک قبطی یعنی فرعون کی قوم کا، دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی. اور قبطی تو اس وقت چھائے ہوئے تھے ہی، صاحبان اقتدار کے لوگ تھے نا، تو اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے اور وہ نشہ آسانی سے اترتا نہیں. تو اس وقت فرعون تو ہر فرعونی فرعون تھا،
اس کی قوم کا ہر آدمی فرعون بنا ہوا تھا، وہ اسرائیلی کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ ادھر سے حضرت موسیٰ گزرے تو اس نے مدد کے لیے موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو جسمانی قوت دی تھی، مضبوطی عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ پہنچے، اس قبطی سے چھڑانے کے لیے اس کو ایک گھوسا مارا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک ہی گھوسے میں اونٹے ہو گئے، ان کا کام ہی تمام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا تھا نا، آسان تھوڑی تھا معاملہ جھیلنا موسیٰ علیہ السلام، لیکن ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جان سے مارنے کے ارادے سے نہیں گھوسا مارا تھا۔ قتل تو ہوا، قتل خطا، قتل خطا، پھر کیا ہوا اس کی تفصیلات سب موجود ہے، لیکن بہرحال اللہ سے معافی مانگنا پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو کیا ہوا، قتل خطا۔ اسی طرح آمدن بھی، بھئی ایک آدمی نے مثال کے بعد کسی کو چھری ماری، کسی کو بندوق سے گولی ماری، جذبات میں آ کر ہو گیا۔ وہ ایک ہوتے ہیں عادی مجرم، جو شوٹر کہے جاتے ہیں، آج کل کی اصطلاحات بھی تو ہے نا، آج کل کے آپ لوگ جانتے ہیں، ان کا پیشہ ہی قتل کرنا ہے۔ وہ کرائے کے بھاڑے کے اوپر قتل کرتے ہیں اور وہ آدمی دیکھ کر کے قتل کرتے ہیں کہ بھائی میں میرے جیسا چھوٹا موٹا کوئی آدمی ہے، ان کا بھائی ان کو مارنا ہے، ان کا 1 لاکھ روپے پڑیں گے۔ اور یہ ہمارے ابو بکر صاحب جیسا کوئی بڑا آدمی اگر ہے، وہ کہیں گے بھائی لمبی شخصیت ہے، 5 لاکھ روپے سے کم میں نہیں ہوگا کام، ریٹ الگ الگ ہے۔ لیکن بہرحال وہ بھاڑے کے قاتل، وہ عادی مجرم ہے، وہ عادی مجرم ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں یہی صورتحال ہے، ہمیشہ ہر دور میں دونوں طرح کے لوگ رہے، دونوں طرح۔ اب عادی مجرم جو ہوتے ہیں ان کا پیشہ ہی یہی ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے قتل کرنے کے بعد یا جرم کرنے کے بعد پھر اور کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کا وہ پہلے سے تحفظ کرتے ہیں، پہلے سے۔ اب مثال کے طور پر 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک ایسا ہی سا عام آدمی تھا، اس کا کوئی وہ نہیں تھا، اس کے گھر پہ آ کر کے وہ آئے تھے اسی لیے کہ جھگڑا کریں، وہ آئے تھے اسی لیے کہ مار پیٹ کریں، وہ ہیں عادی مجرم۔ مار پیٹ ہوئی، مارا بھی ان لوگوں نے کیونکہ تیاری سے آئے تھے، مارا بھی، اور سب سے پہلے تھانے جا کر FIR۔ وہ جو بیچارہ مار کھایا ہے وہ اپنے مریض کو اسپتال میں لے جانے، ڈاکٹروں کو دکھانے، مرہم پٹی میں لگے گا کہ وہ تھانے جائے گا FIR کرانے۔ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، چوٹیں آئی ہیں، سنگین چوٹیں آئی ہیں، وہ اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کرے گا، ان کی جان بچانے کی فکر کرے گا کہ وہ لیکن وہ پہلی FIR جو لکھا جاتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ شاطر مجرم جتنے بھی ہوتے وہ ہمیشہ پہلے FIR کراتے ہیں، واویلا پہلے مچاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان شاطروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرمایا کہ وہ سب کہانی گڑھی، بھائیوں نے منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنانے کے بعد حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ پروگرام تو قتل کرنے کا تھا، لیکن ان میں کوئی ایک بھائی شریف تھا، اس نے کہا بھائی اتنا بڑا کام نہیں ہو پائے گا، ہمارا بھائی ہے، لاکھ کچھ ہو تو قتل نہ کرو اس کو کنویں میں ڈال دو، اندھے کنویں میں ڈال دو۔ ڈال ڈول کے اب حضرت یعقوب کے پاس یعنی اپنے باپ کے پاس آئے۔ باپ نے پہلے ہی اندیشے کا اظہار کر دیا تھا کہ ہم کو کہنا کہ آپ ابا جانا آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجتے کیوں نہیں، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو اطمینان کیوں نہیں ہوتا یوسف کے ذکر میرے اوپر، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں گے، ہمارا بھائی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت کہہ دیا تھا مجھے اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت سے یوسف کو نقصان پہنچ جائے۔ کہا ایسا ہوگا اگر ہم لوگ کس کام کے، ہماری جوانی کس کام کی،
ہماری قوت بازو کس کام کی؟ ہم اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر پائیں گے؟ ان کو تو بہلا پھسلا کے لے جانا تھا، لے گئے اور اپنے منصوبے کے مطابق کام کیا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف کی جو قمیص تھی وہ اتاری اور اتار کر کے اس کو خون میں رنگا، کسی جانور بکرے وکرے کو بچہ کچھ لے کے اس سے خون میں رنگا۔ حضرت یوسف کے پاس یہ دیکھیے، یہ فرسٹ FIR لکھوانی چل رہی کارروائی۔ اب اس کے بعد کیونکہ پلان تھا نا، منصوبہ بند معاملہ تھا نا، اب اس کے بعد حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کی میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، اب اللہ فرماتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، قربان میرے مولا میرے مالک، تو نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، اپنے کلام میں سب کچھ بیان کر دیا، یاد رکھو یہ مکاری کے آنسو بہانا حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا۔ قرآن کہتا ہے جاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے آئے باپ کے پاس تاکہ باپ کا دل پسیجے اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ واقعی بے قصور ہے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا، پہلے ہی سے ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ ابا جان ہوا یہ کہ ہم شکار وکار کے لیے آگے چلے گئے، یوسف کو سامان اوان کے پاس محافظ کے طور پر رکھ دیا، اسی لیے اپنے ساتھ نہیں لے گئے کہ کوئی خطرہ نہ ہو، محفوظ مقام پر۔ ہم تو ادھر گئے، دوڑ بھاگ میں لگے تھے، اور ادھر یوسف کو آ کے بھیڑیا کھا گیا، اکلہ الذئب۔ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، پہلے سے آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے چاہے ہم جتنے بھی سچے ہوں۔ دل کا چور بول رہا ہے، دل کا چور بول رہا ہے۔ نبی سے بات کر رہے ہو، یعقوب ایک نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی ہے، الہام ہوتا ہے، وہ تمہارے فریب میں آئیں گے، تمہارے مکر میں۔ سمجھ رہے باپ میرے بہت پہنچے ہوئے، آسانی سے قابو میں آئیں گے نہیں، لہذا اپنی ساری ترکیبیں FIR لکھوائی جا رہی۔ ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے قمیص رکھی۔ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں، چور جب چوری کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے جس سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ جو جاسوس محکمہ ہے جاسوسی کا، یہ کاہے سے؟ وہ انگوٹھے کے نشانات سے ہو، ہاتھوں کے نشانات سے اور انگلیوں کے نشانات سے ہو، فلاں سے اور ڈمک سے، یہ سب ہے نا۔ اب زمانے کے حساب سے ترقی ہو رہی، اس حساب سے چور ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سب اپنی پوری ترکیب اور پوری پلاننگ کر کے تو آ گئے، اور قمیص بھی لے آیا، خون میں رنگی ہوئی قمیص، لیکن بھیڑیے نے کھا لیا۔ کس قدر شریف بھیڑیا تھا کہ اس نے پہلے باقاعدہ بدن سے پوری قمیص اتاری پھر کھایا، کہیں سے قمیص پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ بھی بھیڑیا حملہ کر کے کھائے گا تو قمیص نچ جائے گی، پھٹ جائے گی۔ چور نے ثبوت چھوڑ دیا۔ FIR، فرسٹ FIR، ہر شاطر مجرم کا یہی طریقہ ہے۔ ظلم کرو اور پھر جا کر حاکموں کے سامنے اپنے کو مظلوم ظاہر کرو، ہم کو مارا گیا، ہم کو پیٹا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا۔ یہ قرآن نے بتا دیا، شاطر مجرموں کا یہی انداز، شاطر مجرموں کا یہی طریقہ ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کیسے بچ سکتے تھے؟ سچائی یہ ہے کہ جو انہیں قتل کرنے والے یا قتل میں شرکت کرنے والے یا قتل پر آمادہ کرنے والے لوگ تھے، کام جب پورا ہو گیا تو پہلے انہی لوگوں نے رونا دھونا شروع کیا تاکہ ہم کو سمجھا جائے
کہ ہم بے قصور ہیں، ہم تو غم منانے والے لوگوں میں سے، لیکن پھر وہی بات، تم منانے والوں میں سے ہو، غم ہے نہیں، تم غم منا رہے ہو۔ اور اس کو پھر آئیے اسی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادے کے سامنے، نبی کے جگر گوشوں کے سامنے، نبی کے خون کے سامنے مکاروں کی مکاری چلنے والی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی بیٹی ہیں، خون دوڑ رہا ہے فاطمہ زہرا کا، خون رگوں میں دوڑ رہا ہے پیغمبر کا، خون رگوں میں دوڑ رہا ہے شیر خدا کا، حسین کی حقیقی بہن ہیں، روتے دھوتے چیختے چلاتے قاتل خود حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب جانتی تھی، بھاپ لیا، کیا کہا؟ وہ ظلم کر کے آئے ہو اب ہمارے پر رونے کے لیے؟ بھاپ لیا، سمجھ لیا، پہچان لیا، کہہ دیا تو اشک ندامت سے چھینٹوں کو نہ دھو قاتل، تو اشک ندامت سے چھینٹوں کو نہ دھو قاتل، یہ خون شہیداں ہے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، قیامت تک خون حسین پکار پکار کے کہتا رہے گا کہ ہمارے قاتل کون۔ سیدہ زینب کی بددعا تھی، بلبلا کے کہا تم مکر کے آنسو بہا رہے ہو، خدا تم کو قیامت تک رلاتا رہے، خدا تم کو قیامت تک رلاتا رہے۔ ہائے ہائے، زینب کی بددعا کام نہ کرے گی۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان منافقوں، ان مکاروں، ان فریب دینے والوں کے سلسلے میں قرآن میں اعلان کیا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ان منافقین کو، ان مکاروں کو ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ یہ رونا تو ان منافقین کی علامت ہے ارشاد رب کے مطابق، ارشاد رب ہے، رب کی لعنت ہے رونا مسلط کرنا۔ جی تو میرے بھائیوں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تحریک مدح صحابہ کے نتیجے میں، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عقل اور شعور دیا۔ اس لیے ہمارا شاعر کیا کہتا ہے کہ شبیر کا غم کرتے ہیں اور کم نہیں کرتے، شبیر کا غم کرتے ہیں اور کم نہیں کرتے، لیکن جو بناوٹ ہو وہ غم ہم نہیں کرتے۔ شبیر کا غم کرتے ہیں اور کم نہیں کرتے، لیکن جو بناوٹ ہو وہ غم ہم نہیں کرتے۔ واللہ یہ فرمان رسالت پہ عمل ہے، واللہ یہ فرمان رسالت پہ عمل ہے۔ ہم پیٹ کے سینہ کبھی ماتم نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، یہ سب کچھ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عاشورہ کل یوم عاشور ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کے مناقب ہیں۔ ان فضائل میں ایک فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہونے نے بھی بڑھا دی۔ ویسے پہلے سے چلی آ رہی، اب میں اس کو گنوانے بیٹھوں تو کہاں تک کہ بتاؤں، لیکن اس کا ایک حق ہے۔ اب سنیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے، اب بتایا جاتا کا لفظ میں قصداً استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ وہی بتانے والے دوسری بات بھی بتاتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں عام طور پر مشہور کہ
3 دن کے پیاسے تھے حضرت حسین، اور انہی میں کے ہمارے اڑوس پڑوس کے ہی ایک بہت بڑے صاحب گزر گئے، جاتے رہے وہ اس دنیا سے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، اس میں یہ لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابل اور حریف کے سامنے جانے سے پہلے کربلا کے میدان میں نہائے تھے، غسل کیا تھا۔ ان باقاعدہ کتابوں سے ثابت کیا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جارحین نے ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کا کتب خانہ سب جلا دیا تھا، تو کتب خانہ جلانے سے حقیقت بدل جائے گی۔ تو انہوں نے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے، اب کہا تو یہ بھی گیا، کہا وہ بھی گیا، کون سی بات صحیح ہے؟ بلکہ وہ کہنے والے نے زیادہ مضبوط دلیلیں دی، جس نے یہ کہا ہے کہ وہ نہا کے غسل کر کے گئے تھے۔ اب جب غسل کرنے کا پانی تھا تو پینے کا نہ رہا ہوگا، پیاسے کاہے کو رہیں گے بھائی؟ اس دن ان کا غسل کیا ہے 10 محرم کو۔ خیر، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے پیاسے تھے، بھوکے پیاسے۔ جو حسینی ہے وہ حسین کی یاد میں بھوکا پیاسا رہے گا۔ ہمارے ہاں تو 10 محرم کا روزہ ہے، اور یہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ سال میں رمضان کے روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اس روزے کو 1 سال کے فضائل کے برابر، 1 سال کے روزوں کے برابر اجر دے گا اس روزے سے۔ ہمارے یہاں تو یہ اہمیت۔ حسین پیاسے تھے، ہم بھی پیاسے رہیں گے۔ حسین بھوکے تھے، ہم بھی بھوکے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے حسین تھے، ہمارے حسین تھے۔ حسین کی سنت اور حسین کے طریقے پر وہ مجبوراً صحیح، ہم اختیاری طور پر اپنے حسین سے پیار کرنے کے لیے، اپنے حسین کو یاد کرنے کے لیے، اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں، اپنے نبی کے ارشاد کی تعمیل میں، اور اسی میں یہ ایک سیریز، یہ ایک لائن اللہ سے چلے گی، رسول سے ہوتی ہوئی حسین تک پہنچے گی، کوئی چیز الگ ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایک ڈگر ہے۔ اور جو حسین کا فرضی غم منانے والے ہیں وہ سال بھر میں جو نہ کھایا پیا ہوگا وہ کل کھائیں گے، ہیں، اور منہ چڑھا کے کہیں گے حسین تم پیاسے تھے، لو ہمارے یہاں لنگر، لو ٹھینگا، ہم تو جگہ جگہ شربت پلا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، لو ٹھینگا تم پیاسے تھے، ہیں تم بھوکے تھے، ہم تو اتنا پکوائیں گے اور کھلائیں گے اور کھائیں گے کہ بس پوچھو مت۔ یہ غم ہے، یہ منہ چڑھانے کی بات ہے، یہ منہ چڑھانے کی بات ہے۔ لو حسین تمہارے پاس نہیں تھا اس لیے تم نے نہیں کھایا، ہمارے پاس ہے اس لیے ہم کھا رہے ہیں، تمہارے پاس نہیں تھا پانی اس لیے تم نے نہیں پیا، ہمارے پاس ہے، ہم تو روح افزا پئیں گے اور شربت بھی پیئیں گے، پیئیں گے اور پلائیں گے۔ یہ خود بتا رہا ہے انداز کہ کون حسین کو چاہنے والا ہے اور کون حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، سیدھی سیدھی بس آخری بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سیدھی ڈگر اور سیدھا راستہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا، حرمت والا مہینہ ہے، احترام کرو، احترام کرو، اس مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو خصوصیت کے ساتھ بچاؤ، اور اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھو، احترام کرو، عبادات میں اضافہ کرو۔ آج کی رات مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی نے 2 رکعت نماز نفل صرف اس غرض سے پڑھ لی کہ آج کل یہ عاشورہ ہے، آج شب عاشور ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھ لیں، خدا کی قسم یہ کہیں زیادہ قیمتی نماز ہوگی اس کے مقابلے میں کہ رات بھر بیٹھ کر کے حسین کے نام پر غم مناتے رہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ پھر وہی بات، یاد آئی ہے تم کو حسین کی، دکھ ہوا ہے تم کو حسین کی شہادت کا، ان کا روز شہادت آ رہا ہے، ٹھیک، استعینوا بالصبر والصلاۃ،
آفت اور مصیبت کے وقت، رنج اور غم کے وقت خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جہاں ذرا عام معمول سے ہٹ کر کوئی بات ہوتی تھی، ہوائیں ذرا بدلی بدلی چلنے لگتی تھی، موسم ذرا بدلا بدلا ہونے لگتا تھا، گھٹائیں چھانے لگتی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی تھی، رسول اللہ گھبرا جاتے تھے کہ قیامت تو نہیں آ رہی، اور گھبرا کر مسجد سے سمجھاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ جو رسول والا ہوگا، جو علی والا ہوگا، جو حسین والا ہوگا، وہ یہی کرے گا، اور جو حسین سے بغاوت کرنے والا ہوگا وہ اس سے بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حسینی اسوے پر چلائے، حسینی طریقوں پر چلائے، عشق حسین۔ بھائی ایک بات اور سن لیجئے، کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ 7 پردوں میں چھپا کر رکھی وہ چھپ نہیں سکتی، ایک عشق، دوسرے مشق۔ اوریجنل مشق ہوگا اگر تو وہ عطار کے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ اوریجنل، وہ کہے تو سمجھ لو مکار ہے نہیں، وہ تو خود ہی مہک سے اپنی بتا دے گا ہم یہاں موجود ہیں۔ 7 پردوں میں چھپا کر رکھو، ڈبوں میں بند کر کے رکھو، اگر اصلی مشق ہوگا تو مہک اٹھے گا اور اس کی مہک پہچان لی جائے گی، اصلی مشق ہے۔ اور ایسے ہی اصلی عشق، عاشق تو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کسی کو معلوم نہ ہو کہ مجھے عشق ہو گیا، اور لیکن وہ اس کی ادائیں، اس کی آنکھیں، اس کے پریشاں بال، پریشاں حال، اس کے کپڑے، اس کی رنگت ہیں، سب بتا دیتی ہے کہیں لگ گیا ہے، یہ روگ ہو گیا ہے اس کو عشق کا، بتاتا نہیں ہوں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم عاشق ہیں تو سمجھ لو ڈالڈا چھاپ ہے بھائی، نہیں بتانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے بھائی، نہیں ہوتا تو یہ چھپانے کی کوشش کرتا اور اس کو اچھل کے کہتا ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ ہوتی ہے پہچان اصلی عاشق کی۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کوئی بھی سچا عشق کرنے والا جو ہوگا وہ ان کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جس سے وہ خوش ہوں۔ عاشق کا وتیرہ یہی ہوتا ہے، عاشق کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب اور اپنے معشوق کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ اب ہماری کوئی خوشی نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ عاشق کی تو پہچان یہ ہوتی ہے، جو سچا عاشق ہوگا وہ حسینی اسوے کو، علی کے اسوے کو، رسول کے اسوے کو اپنائے گا، اور اس کی ایک ایک ادا، اس کی چلت پھرت، اس کی گفتگو سب بتا دے گی کہ اصلی عاشق جا رہا ہے۔ اور جو ڈالڈا چھاپ ہوگا اس کو چیخ کر چلا کر یہ بتانا پڑے گا کہ ہم بھی عشق کرنے والوں میں ہیں، ہمارا اعتبار کر لو، ہے جہان والو، ہے دنیا والو، سمجھ لو کہ ہم عشق کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ان کے اصحاب کرام سب کا سچا عاشق بنا کر اس کا عمل کرنے والا بنا دے۔ دعا کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا ہے، اللہ اس میں جو اچھی باتیں ہوں ان کو قبول فرما لیجئے اور ان پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہو تو اللہ آپ معاف کر دیجئے اور ہمارے ذہنوں سے، ہمارے قلب سے اس کو محو کر دیجئے۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کی اولاد، ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اس ماہ محرم کی قدر کرنے والا، یوم عاشور کی قدر کرنے والا بنا دیجئے، اور ہم سے وہ اعمال اور وہ اقوال زبان سے اور عمل سے کرائیے
جو آپ کے پسندیدہ ہوں، آپ کے نبی کے پسندیدہ ہوں اور نبی کے نواسے کے پسندیدہ ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب۔